بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ ہمارے ملک میں ان دنوں سیاست شاہراہوں سے، چوراہوں سے اور گلیوں سے اٹھ کر سپریم کورٹ میں پہنچ گئی ہے، اور سیاست جہاں کرنی چاہیے تھی ہمارے سیاستدانوں کو، یعنی پارلیمنٹ ہاؤسز بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ سیاست یا تو سپریم کورٹ کے احاطے میں ہو رہی ہے، یا پھر سپریم کورٹ کی ہیئرنگ ختم ہونے کے بعد ہمارے لیڈران سپریم کورٹ کے باہر سیاست کر رہے ہیں، یا پھر ٹی وی چینلز پر آپ کو سیاست نظر آ رہی ہے۔ اور ان ٹی وی چینلز پر ہمارے لیے یہ بڑا المیہ ہے، ہمارے ملک کے جو سینئر صحافی ہیں وہ گروپوں میں تقسیم ہیں۔ مختلف صحافی، مختلف لیڈر جو جن سے ان کو انسیت ہے، اس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے بیانیے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اب بیانیہ اس کا صحیح ہے یا غلط ہے، ملک کے مفاد میں ہے یا نہیں ہے، لیکن ہمارا وہ جو سینئر صحافی ہے وہ چینل پر بیٹھ کر، یوٹیوب پر بیٹھ کر جائز اور ناجائز اپنے اس لیڈر کی حمایت کر رہا ہے۔ یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں ہمارے جو غیر ملکی دوست ہیں، یا جو ہمارے ملک سے محبت کرتے ہیں، یا جنہیں ہمارے ملک سے انسیت ہے، ان میں بڑی شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ خاص طور پر ہمارے جو دیار غیر میں ہمارے پاکستانی لوگ رہائش پذیر ہیں، بڑا المیہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو صحافی ہیں، یہ طوطے کی طرح جس کی زبان بول رہے ہیں، یہ ان کے پیرول پر ہیں۔ اب پیرول کیا ہوتا ہے؟ پیرول کا مقصد آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ پیرول کا کیا مقصد ہے۔ تو آج کل یہ سلسلہ بڑی تیزی سے جاری ہے، اور ہمارا صحافی اپنے اس لیڈر کا احتساب نہیں کر رہا ہے کہ اس کے بیانیے میں ہمارے ملک کے لیے جو کہا جا رہا ہے وہ مفاد میں ہے یا مفاد میں نہیں ہے۔ میں اب آگے چل کر ایک ایسے سینئر صحافی کی بات کرنا چاہوں گا جو ایک بہت بڑے چینل پر بیٹھ کر سندھ میں بسنے والے ان 4 کروڑ مہاجروں کی دل آزاری ماضی میں بھی کرتا رہا ہے، آج بھی وہ یہ سلسلہ اس کا جاری ہے۔ اب پیرول پر ہے کسی کے، یا کسی کے کہنے پر کر رہا ہے، یا اس کے پس پردہ کون لوگ ہیں جو 1947 میں مائیگریٹ کر کے آنے والے اولادوں کو جو ہے وہ ملک دشمن قرار دیتا ہے۔ ارشاد بھٹی جس کا نام ہے، ارشاد بھٹی، ایسے کون پس پردہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ کبھی ہمارے سندھی بولنے والے سندھیوں کو بھوکا ننگا کہے، یا پھر کبھی الطاف حسین کی شخصیت پر کیچڑ اچھالے۔ الطاف حسین جو 4 کروڑ اردو بولنے والوں کا منتخب نمائندہ ہیں، اور وہ ان کے لیڈر ہیں، اس کے خلاف دہشت گردی کے الزامات لگانا، اور اس کی قوم پر الزامات لگانا، ان کی سیاست پر الزامات لگانا، یا پھر ہمارے جو سندھی بھائی ہیں ان کو بھوکا ننگا کہنا، یعنی پیپلز پارٹی سے آپ کی سیاسی نظریاتی اختلافات ہیں تو آپ اس کی لیڈرشپ کو تنقید کا نشانہ بنائیں، ان کی پالیسیوں کو ان کی تنقید کا نشانہ بنائیں، نہ کہ پوری سندھی قوم کو آپ نے بھوکا ننگا کہہ کر جو ہے وہ پوری دنیا میں رسوائی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھئی اگر آپ سندھ کو بھوکا ننگا کہہ رہے ہیں تو یہ بڑی احمقانہ بات ہے۔ سندھ کے لوگوں کو بھوکا ننگا کہہ رہے ہیں تو بڑی احمقانہ بات ہے۔ یہ وہ سندھ ہے جو وفاقی حکومت کو 70% ریونیو دیتا ہے، اور آج آپ کے تن پر جو کپڑے ہیں، یا جو پیٹ میں آپ کے روٹی جا رہی ہے، یا جو آپ 3 ٹائم کی یا جو خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، اس میں ایک بڑا حصہ ہماری سندھ
سندھ کا ہے، جو یہاں سے ریونیو آپ کو ملتا ہے، اور آپ کا جو صوبہ ہے، میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ سب لوگ خوشحال ہیں۔ ہم یہ سندھ کے لوگ، کراچی کے لوگ اس ملک کو 70% ریونیو ادا کرتے ہیں، تو آپ خوشحال ہیں۔ ہم یہ سندھ کے لوگ، کراچی کے لوگ اس ملک کو 70% ریونیو ادا کرتے ہیں، تو آپ خوشحال ہیں۔ آپ اس قوم کو، اس سندھی قوم کو بھوکا ننگا کہہ کر اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس مہاجر قوم کے لیڈر کو دہشت گرد کہہ کر، اس قوم کو دہشت گرد کہہ کر آپ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں جن کے توسط سے آپ خوشحال ہیں۔ اور اس کے بعد پھر دیکھا یہ جاتا ہے کہ ارشاد بھٹی، جو آپ نے دیکھا کہ جب ارشاد بھٹی نے چند ماہ قبل پیپلز پارٹی پہ تنقید کرتے کرتے ایک دم سندھی قوم کو بھوکا ننگا کہا، اور اس کے بعد اس کا آپ نے رد عمل بھی دیکھا۔ لاکھوں سندھی نوجوان جمع ہو کر جیو نیوز کے دفتر پر آئے، انہوں نے احتجاج کیا، اور اس احتجاج کے نتیجے میں ارشاد بھٹی نے تو معافی نہیں مانگی، لیکن جیو کی انتظامیہ نے، جو اس وقت کراچی ہیڈ آفس میں موجود تھی، انہوں نے اس ارشاد بھٹی کے اس اقدام پر معافی مانگی، معذرت کی، جس کے بعد یہ سندھی نوجوان جو تھے وہ اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ پرامن طور پر لوٹ گئے تو ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ ایک پرامن احتجاج تھا، ایک احتجاج ریکارڈ کروایا گیا تھا کہ جناب سندھی قوم بھوکی ننگی نہیں ہے، اس سندھی قوم اور سندھ کی وجہ سے آپ کو جو ریونیو مل رہا ہے، جو آپ کا صوبہ خوشحال ہے، جو آپ خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں، ایک بہت بڑا حصہ ہے جو آپ کو دیا جاتا ہے، جس پہ آپ خوشحال ہیں۔ اس کے بعد چند روز کے بعد، چند مہینوں کے بعد، پھر چند روز قبل انہوں نے جو الطاف حسین پر دہشت گردی کے الزامات عائد کیے، اور مہاجر پوری قوم کو انہوں نے دہشت گرد بنانے کی کوشش کی، جو قابل مذمت ہے۔ تو ہماری اس لیڈرشپ کو، ارشاد بھٹی جن لیڈروں کو سپورٹ کرتا ہے، یا جن کے بیانیے کو آگے بڑھاتے ہیں، یا یہ کہا جائے کہ جن کے وہ پیرول پر ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ ایک طرف تو جو ماضی میں سندھیوں کے لیے جو انہوں نے کہا کہ یہ بھوکے ننگے ہیں، اور اس کے بعد اب جو ان لوگوں نے دوسری مرتبہ، میں نے جب یہ ارشاد بھٹی نے چند ماہ قبل ہمارے سندھیوں کو بھوکا ننگا کہا تھا، تو اس وقت بھی احتجاج کیا تھا، اور اس وقت بھی میں نے پروگرام کیا تھا کہ سندھی نوجوانوں کا یہ رد عمل جو ہے وہ یہ رد عمل جو ہے وہ ان کا رد عمل بنتا ہے، انہوں نے جو رد عمل کیا ان کو کرنا چاہیے تھا، اور انہوں نے یہ کر ثابت کیا کہ یہ ارشاد بھٹی نے جو فرمایا یہ بالکل غلط ہے، اور ان کا رد عمل حقیقت پر مبنی تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان نوجوانوں پر مقدمات بنوائے ان کی جیو کی انتظامیہ نے۔ آج جب الطاف حسین کے خلاف ان کا یہ بیانیہ چل رہا ہے، دہشت گردی کا بیانیہ چل رہا ہے، یا پوری قوم کو دہشت گرد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو میں یہ جو ارشاد بھٹی ہیں، یا یہ جو ان کے سرپرست ہیں، یا جن کے یہ اعلی کار ہیں، ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الطاف حسین پر جو گزشتہ دنوں مقدمات قائم کیے گئے تھے، انہیں تو برطانیہ نے بھی باعزت طور پر بری کر دیا ہے۔ آپ کا جو وزیر اعظم ہے، جس کے آپ پیرول پر ہیں، جو عمران خان جس کے آپ پیرول پر ہیں، جس کے آپ رات دن جو ہے وہ تعریفیں کرتے ہیں چینلز پر بیٹھ کر، وہ تو خود برطانوی عدالت کی تعریفیں کرتے رہے، ان کے قانون کو، ان کے آئین کو سراہتے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں کہ وہ ان کی جو خفیہ تنظیم ہے MI6 کے نمائندے ہیں، وہ ان کے لیے کام کرتے ہیں، تو بھیجا نہ ہوگا۔ جب آپ کا جو لیڈر ہے، جس کی آپ تعریفیں کرتے ہیں، جس کے رات دن آپ گن گاتے ہیں چینلز پر بیٹھ کر، وہ برطانوی قانون کو سیلوٹ کرتے ہیں، اور اس برطانوی قانون کو تسلیم کرتے ہیں، تو پھر آپ ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر، بعض جگہوں پر بیٹھ کر اس
قائد تحریک کو، جس کو برطانوی عدالت سے باعزت طور پر بری کیا گیا ہے، ان پر تنقید کرنا جو ہے قابل شرم کی بات ہے۔ تو ہمیں اس سلسلے میں ہماری جو تحریک انصاف کی قیادت ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے ان موذ اور صحافیوں کو لگام دیں، نفرتیں پیدا نہ کریں، نفرتیں نہ بڑھیں، محبتیں پیدا کریں، اور اپنے بیانیے میں کسی قوم کے خلاف، کسی لیڈر کے خلاف، یا آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ ہمارے لیڈروں کو یا کسی قوم کو محب الوطن ہونے کا سرٹیفکیٹ دیں؟ ہماری محب الوطنی جو مہاجروں کی محب الوطنی ہے وہ تو 1947 میں سب نے دیکھی ہے۔ اور پھر آپ جب محب الوطن کی بات کرتے ہیں تو الطاف حسین کا وہ بیانیہ بھی موجود ہے، جب انہوں نے کہا تھا 9/0 پہ تقریر خطاب کرتے ہوئے ایک فوج کے جنرل کو للکارا تھا، ان کو کہا تھا کہ جناب، اگر ہندوستان نے پاکستان پر خدا نخواستہ کوئی میلی نظر دیکھی اور کوئی حملہ کیا تو 2 لاکھ مہاجر فوج کے ساتھ شانہ بشانہ لڑے گا۔ آپ جب چاہیں ہمارے 2 لاکھ اردو بولنے والے نوجوان جو ہیں آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ پہلے وہ مہاجر نوجوان آگے ہوگا اور پیچھے آپ ہوں گے۔ یہ تقاریریں موجود ہیں، یہ تمام جو الطاف حسین کی جانب سے تقریر کی گئی ہیں وہ سب موجود ہیں، آج ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ وہ آپ کے پاس بھی ہوں گی اور ان 9/0 والوں کے پاس بھی ہوں گی، جن کو چاہیے کہ وہ ان تقاریر کو چلائیں اور بتائیں کہ جناب چھوٹی سی غلطی پہ آپ اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں، لیکن ماضی میں تو ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے، ہم نے تو آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ہندوستان کو للکارا تھا، آپ کے دشمنوں کو للکارا تھا، اپنے دشمنوں کو للکارا تھا۔ آپ اس چھوٹے سی ایک اسٹیٹمنٹ پر آپ اتنی بڑی ہمیں سزا نہ دیں۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اور یہ امید کے ساتھ کہ وہ اپنی ان دیے گئے اسٹیٹمنٹس پر نظر ثانی کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔